اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا اپنے امر کن سے۔ اللہ کا جب ارادہ ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام دیکھیں یہ اللہ نے اس وقت یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، سب سے مقدس رشتہ ہے، سب سے آخری رشتہ بھی یہ ہے، پہلا بھی یہ ہے۔ اب دیکھیں جنت میں جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میاں بیوی وہ ساتھ ہوں گے، سب کے نکاح ہو جائیں گے، جن کے نکاح دنیا میں نہیں بھی ہوئے تو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں ہوں گے۔ جب کبھی دل چاہے گا عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے، دل میں تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی میٹنگ بلا لیں گے، سب وہاں ملیں گے، تو اصل رشتہ میاں اور بیوی کا۔ اب آدم علیہ السلام دیکھیں جنت کی نعمتیں سب کچھ ہے، لیکن دل نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ نے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں محبت ڈالی، اللہ رب العزت نے بیوی کی محبت کو ڈالا۔ پھر اب آدم علیہ السلام اماں حوا سلام اللہ جنت میں رہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا اور کیا گواہ؟ وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہاں کوئی گواہوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس اللہ کا حکم کر دینا اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، یعنی یہی نکاح تھا جو اللہ کا فرمان تھا، اسی پر آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام جب اماں حوا سلام اللہ علیہا کے قریب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرا حق مہر ادا کرو۔ اب جنت اور جنت کی ساری نعمتیں جو کچھ آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہی ان کے پاس تھا، کون سی چیز دیتے؟ ذرا پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے عرض کی یا اللہ یہ میری بیوی مہر مانگ رہی ہے، میں کیا چیز دوں؟ میری سمجھ میں تو آتا نہیں، اگر میں جنت کے کوئی ہیرے جواہرات، کوئی موتی، کوئی سونا وغیرہ دوں گا، وہ کہے کہ جنت کون سی تیری اکیلے کی، میری بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، کوئی اور چیز۔ اب اس وقت اللہ رب العزت نے مفسرین فرمایا کہ صلی علی الحبیب 20 مرتن، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھو، یہی تیری بیوی کا حق مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس وقت، ابھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں ان کا وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن تذکرے جنت میں کب سے ہیں کہ میرے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھو، یہی تیری بیوی کا مہر ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام وہ خطا ہو گئی اور دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد بہت عرصہ روتے رہے اپنی اس کوتاہی پر، اس لغزش پر بہت عرصہ روتے رہے، بہت روایات اس کے بارے میں بھی۔ خیر ایک دن دل میں بات آئی تو اللہ رب العزت سے سوال کیا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے جاننے کے باوجود پوچھا ہے آدم یہ محمد کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رب جلیل، جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی، جو مجھے پیدا کیا تھا، مجھے بنایا تھا، روح میرے اندر پھونکی تھی، جب میری آنکھیں کھولیں تو میں نے تیرے عرش پر نورانی سطروں میں یہ لکھا ہوا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت میں نے سمجھ گیا تھا کہ جس کا نام، جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی بڑی ہستی ہے، تو اس لیے میں نے اس ذات کا واسطہ تجھے دیا ہے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم تیری پشت میں وہ میرا آخری نبی آئے گا جس کی خاطر میں نے تجھے بنایا ہے، جس کی خاطر ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے۔ اس وقت تو اللہ رب العزت نے فوراً آدم علیہ السلام کے دل میں یہ الفاظ ڈالے جو قرآن کی دعا بن گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے ہاتھ بارگاہ میں اٹھا لیے، پھر یہ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس طرح دیکھیں اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی آدم علیہ السلام کی، تو کس کا صدقہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ غرض اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر بلند کیا ہے، اس طرح نام کو بلند کیا ہے۔ اور جنت میں بعض روایتوں کے مطابق جنت کے جو درخت ہیں ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رب جلیل، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم، کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور آٹے کی طرح نرم ہوتا، جدھر چاہتے وہ موڑ دیتے۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी आलीशान सल्तनत अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी में फूंक मारते परिंदा बन जाता है, और मादरजात अंधा नबीना है और उसको वो ठीक कर देते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, ऐ मेरे महबूब तो इस बात से खुश है कि तेरा और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, क़यामत तक कोई इसको जुदा नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जहाँ जहाँ अल्लाह की रुबूबियत है वहाँ मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का डंका भी बज रहा है। अज़ान देख ले, नमाज देख ले, जो भी मामला देख ले, जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को बुलंदियाँ अता फरमाई हैं।